لوگوں کی گردنیں چھڑانا. کوئی بیماری میں پھنسا ہوا ہے، کوئی قرضے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے. یہ صرف غلام آزاد کرنا اس زمانے میں سمجھا نہیں جاتا تھا. اس زمانے میں بھی فک و رقبہ کا مفہوم وسیع تھا کہ مصیبت زدہ کی مدد کرنا. اس کو اللہ نے کہا ہے کھائی پار کرنا، گھاٹی پار کرنا، گھاٹی میں چھلانگ لگانا. تو پھر آگے بھی جو بتایا ہے وہ بھی لوگوں کی خدمت کا ہی مضمون ہے. او اطعام ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا پھر کھانا کھلانا یتیموں کو اور مسکینوں کو اور فقیروں کو. تو ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کو مشکل سے نکالنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑی شکل میں بیان کیا ہے کہ کسی عمل کو انسان کی طبیعت میں بخل ہے اور اپنے مفاد پر اوروں کے مرفات کو قربان کر دیتا ہے. تو اس لیے اس میں کم لوگ چلتے ہیں. نماز پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، روزہ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں، مولوی بہت زیادہ ہیں، حافظ بہت زیادہ ہیں، حج کرنے والے، لیکن لوگوں کے کام آنے والے کوئی بہت کم لوگ ہیں. تو آج آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے.